نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 147 تفسیر۔ اور منافقوں غور کرو، ما یفعل اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ کیا کرے گا بے عذابکم تمہیں عذاب دے کے، خدا کو آخر کیا پڑی ہے کیوں خدا تمہیں عذاب دے؟ کوئی جائیداد کا بٹوارا ہے، کوئی تمہارا اور اس کا لگا ہے، کوئی تمہاری اور اس کی کوئی نسبت ہے؟ ما یفعل اللہ آخر عذاب کیوں دے گا تمہیں؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرتے رہو اور تم ایمان لے آؤ تو ہمیں کیا پڑی ہے کسی کو عذاب دینے کی؟ دیکھا، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالی کیا کرے گا؟ شکر کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاکرن قدردان ہے اور علیما علم والا ہے۔ شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل نیکی شکر ہے اللہ کا، شکر کو ایمان پر مقدم کیا ہے۔ اس میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ شکر کو ایمان سے پہلے کیوں لائے۔ صاحب المعانی رحمت اللہ علیہ نے جو چیزیں نقل کی ہیں ان میں سے بعض چیزیں بڑی بے غبار ہیں، اور اس کو بھی جساس رحمت اللہ علیہ وغیرہ بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو کہ ذکر منافقین کا چل رہا ہے نا، تو کچھ تھوڑا بہت تو ایمان تھا ہی، تو اللہ نے کہا شکر کرو۔ جب شکر کرو گے تو اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، حقیقی ایمان آ جائے گا، تو اللہ کو کیا پڑی ہے عذاب دینے کی؟ اس لیے پہلے شکر کو لے آئے پھر ایمان کو لائے۔ اور بعض حضرات نے اور بات بھی لکھی ہے، وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا مقدمہ ہے شکر، شکر سے ایمان آتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جب اللہ کے انعامات پر شکر ادا کرے گا، جب غور کرے گا کہ مجھ پہ کس نے انعام کیے ہیں، شکر کرتا رہے گا تو اللہ کی معرفت بڑھتی رہے گی، احسان اللہ کا اپنے اوپر محسوس کرے گا، روز نیا احسان ہے، روز نئی مہربانیاں، شکر کرے گا تو جتنا شکر بڑھتا چلا جائے گا اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے بتایا کہ اللہ کے انعامات پر غور کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ کتنے ہی ایسے ہیں جن پہ خدا کی بے شمار عنایات ہوتی ہیں اور شکر کا ایک جملہ زبان سے نہیں نکلتا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چاہے آدمی کبیرہ گناہ میں ہی ہو، اگر وہ شکر کرتا رہا ہے نا اور ایمان اس کا ہے تو خدا اسے عذاب نہیں دے گا۔ صحیح ہے نا؟ کیونکہ اللہ نے دو ہی چیزیں کہی ہیں، کہا اگر شکر کرتے رہو اور ایمان تمہارا رہے ہم پہ، ہم عذاب نہیں دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ گناہ سے توبہ کی ہے نہیں کی ہے، شکر کرتے رہو، ہمارا خدا کا شکر ادا کرتا رہے اور ایمان کا جو حقیقی ایمان ہے وہ رہے، تو معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ یہ تھوڑا کریڈٹ مل رہا ہے، کوئی تھوڑی سی چیز۔ جتنا شکر بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ شکر اصل نیکی، اصل عبادت شکر ہے۔ صبر تو ایکسیپشن میں ہے، وہ تو کسی موقع پہ کرنا پڑتا ہے۔ سوچے کتنے اللہ کے انعامات ہیں مجھ پہ، ایسی ایسی چیزیں ہیں، صحت اللہ نے دے دی بغیر مانگے، ایمان دے دیا، رزق دے دیا، موسم صبح اٹھتا ہے اور ایسا موسم کبھی کبھی شاندار ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، بے اختیار دل سے اللہ کی حمد و ثنا نکلتی ہے کہ یہ مہربانی۔ کبھی کبھی شدید گرمی، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور کیسی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا شکر نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ ان موسموں پہ کسی کا اختیار ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ ہی اس انسان کے لیے موسم کو اس کے مزاج کے موافق نہ کر دے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور بیسیوں چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا انعامات کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، خدا رزق کے اسباب اور ذرائع متعین فرما دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، ماں باپ دیتا ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، ایسی ایسی خوشیوں کے مواقع آتے ہیں، کیوں نہ خدا کا شکر ادا کرے؟ اصل عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتا رہے اور ایمان پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے۔ یہ تھوڑی سی چیزیں۔ اور اسی طرح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اصل میں ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، احسان ماننے کا، اعتراف کرنے کا دوسرے کی نیکی کا، اپنے سر کو جھکا دینے کا کہ کسی نے احسان کیا ہے۔ اور کبر کا مزاج یہ نہیں ہوتا، متکبر آدمی کا مزاج یہ کہ وہ کسی کے احسان کے نیچے آنا ہی نہیں چاہتا اور آتا بھی نہیں جان بوجھ کے، حتیٰ کہ کوئی احسان ہو جائے تو بھی اس کی نفی کرتا ہے کہ مجھ پہ کسی نے احسان تھوڑا ہی کیا۔ یہ کبر ہے نا مزاج کا، اس لیے ساری زندگی میں اس کے کبر کا اثر رہتا ہے۔ ماں باپ ایک ایک پائی حلال پیسہ جوڑ کے پڑھائیں، تعلیم دیں، کچھ کریں، جب اس کا موقع آتا ہے تو اسی ماں باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے، کہتا ہے احسان تھوڑی کیا ہے، ان کی تو ذمہ داری تھی اولاد کو پالنا، اٹھا کے پھینک دیتے نا کوڑے کے ڈھیر پہ
تو پھر پتا چلتا کہ ذمہ داری تھی یا نہیں. انہوں نے مہربانی کی, احسان کیا, زور ہے نا جوانی کا, کبر کا, تربیت ہوئی نہیں, کہیں جوتے کھائے نہیں, تو اس لیے وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی کسی نے احسان کیا. اسی طرح کی نوعیت کی چیزیں دیکھ لیں. ماں باپ کا احسان نہیں, گھر آیا تھکا ہوا اور آفس جاب کیا کیا چیزیں, اور بیوی نے اتنا اچھا کھانا لا کے رکھا, وہ بیچاری پکاتی رہی اور اس کے انتظار میں, چونکہ احسان کسی کا ماننا نہیں نا, اس لیے بہتر سے بہتر کھانا بھی کبھی زبان سے یہ نہیں نکلے گا کہ آپ نے بڑی محنت کی, کھانا اچھا پکایا, اس لیے کہ اس کی صلاحیت کا کیوں اعتراف کریں. پیسے تو ہم دیتے ہیں, میں ہی لا کے دیتا ہوں, نہ لا کے دوں تو دیکھوں کہاں سے کھانا پکے. یہ ہے کبر کی ذہنیت. اور بچے ہو گئے تو بچوں کو بات پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں, یہ چیز ہو رہی ہے, میں تمہارا باپ اور باپ اور باپ اور باپ ہونا بھی احسان ہو گیا. یہ ساری کیفیتیں ایسے ہی چلتی ہیں جب دماغ درست نہیں ہوتا. اس لیے نمازی بہت مل جائیں گے, بندے کم ملیں گے, انسان کم ملیں گے. انسان نہیں بنتے, نمازی بن جاتے ہیں, حاجی بن جاتے ہیں, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں, انسان نہیں بنتے, انسان بننا دشوار. اور اس کے برعکس اب دوسرا پہلو دیکھو, جب طبیعت میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے, اس کا اعتراف کرنا چاہیے, تو جتنا شعور بیدار ہوتا ہے, تربیت ہوتی ہے, ماں باپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری تربیت کی, یہ کریڈٹ جتنا بھی نیکیاں ہیں یہ آپ کو ہی جانا چاہیے, میرا کچھ نہیں. اساتذہ کو یاد رکھتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, اچھی راہ دے دی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں اگر کبھی دیکھ لیں کہ ایک مردہ زندہ ہو گیا تو اس آدمی کو اپنا شیخ, پیر, مرشد مان لیں اور ولی اللہ مان لیں, اور علیہ باللہ اگر کبھی وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو دو چار اس کو بھی مل جائیں جو اسے نبی مان لیں کہ اس کا معجزہ دیکھ رہا ہے, استغفر اللہ. لیکن وہ جو ملے اور جہنم کی راہ پر جا رہا تھا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے روحانی زندگی دے دی, ان کا اعتراف نہیں کرتا. جسمانی زندگی پہ اتنا کچھ, اور جس نے زندگی کی راہ تبدیل کر دی اور گناہ سے اٹھا کر نیکی پہ لے آئے اور اللہ کی معصیت سے نکال کے اللہ کی اطاعت پر لے آئے, اور زندگی جو گمراہی کی نظر ہو جاتی اسے ہٹایا اور خدا کی اطاعت کی طرف لگا دیا, عقیدہ درست کر دیا, عمل درست کر دیا, تقویٰ پیدا ہو گیا. یہ جب احسان کی کیفیت مانتا ہے نا تو اپنے اساتذہ کو مانتا ہے کہ انہوں نے مہربانی کی, ان کا حال, ان کی عنایات. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہوگی, اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں بڑے تھے, غالباً 6-7 ایسے برس کا فرق تھا. تو انہوں نے کہا عمر تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. تو اس نے کہا حضرت آپ کی عمر ان سے کیسے پوچھوں. تو فرمایا بس زندگی وہی ہے جب سے حضرت کے ساتھ ہوا ہوں, پہلے تو ایسے ہی جھک ماری, ہماری کیا عمر, ہمارا کیا وقت ان کا اور عمر ان کی. تو جب احسان کی کیفیت آدمی میں رہتی ہے نا, اعتراف کی, ماں باپ کا شکر گزار, اساتذہ کا شکریہ ادا کرتا ہے, اولاد کبھی کوئی چیز لے جائے تو خوش ہوتا ہے, دکھاتا ہے کہ دیکھو میری اولاد میرے لیے یہ لائی ہے, یہ کیا ہے, یہ احسان کے ماننے کی کیفیت ہے. ایسی طبیعت جب بن جاتی ہے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی نے اچھا کھانا پکا دیا, بیوی ہے تو شوہر کوئی چیز لے آیا, دونوں ایک دوسرے کا احسان مانتے ہیں کہ دیکھو میرا خیال رکھتے ہیں, یہ چیز لائی. اور یہی کیفیت جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے اتنا احسان کیا, اتنی مہربانیاں کی, اتنی نوازشات کی. یہ ہے جب بندہ بن جائے تو تواضع کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, عاجزی کی, وہ عاجزی کی طبیعت ہر جگہ کام آتی ہے. اور جب انسان نہ بنے اور کبر ہو تو پھر ہر جگہ میں غالب, کہ میں نے ایسا. اللہ نے یہاں یہ بتایا ہے کہ دیکھو شکر ادا کرتے رہو. جب تم شکر ادا کرتے رہو گے, لوگوں میں سے کسی نے احسان کیا, اس کا بھی شکریہ ادا کیا, میرا بھی شکر تم ادا کرتے رہے, تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے, ہمارا تمہارا کیا واسطہ ہے. ہم تو مالک ہیں, کریم ہیں, کان اللہ شاکرن, اور اللہ کیا کرتا ہے, قدردان ہے, شکر جو ادا کرتا ہے اس کی قدر کرتا ہے. اور قدر کیسے کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بتایا. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنے انعامات میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بس خدا سے اس کے انعام میں اضافے کا راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی اللہ نے دیا ہے اس کو زیادہ جان کے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ آپ کی مہربانی, آپ کا احسان ہے, میں اس قابل نہیں تھا. ادھر سے اور عنایات ہوتی جاتی. حتیٰ کہ کبھی کبھی ایسی عنایات ہو جاتی ہیں کہ آدمی بہرحال آدمی ہوتا ہے, انسان ہی ہوتا ہے, اور جب شکر کی کیفیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ اتنا کچھ عنایت فرما دیتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی کا دل پھٹ جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ایسی چیزیں بھی ہو جاتی, کیونکہ شکر کی کیفیت کا غلبہ ہوا نا
تو وہ کہتا ہے اور انعام کریں تم پہ، اور اس خوشی سے برداشت نہیں کر سکتا آدمی، مر جاتا. یہ ہے وکان اللہ شاکرن، اور اللہ تمہارے شکر کی قدر کرنے والا ہے. علیمہ، اسے علم ہے کہ کون بندہ کس نیت سے اس کا شکر ادا کرتا ہے، کون بندہ اس کے کیا اعمال ہیں. تو منافقوں ٹھیک ہو جاؤ، شکر کرو ہمارا، ہم پہ ایمان لے آؤ، ہمیں کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دیں.